کچھ تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو غریب کر دیا. اس نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو غریب کر دیا تاکہ تم اس کی خاطر امیر ہو جاؤ. اب اس کی غریبی کی حالت نوٹ کیجئے کہ وہ اس قدر غریب تھا کہ اس کو اسپیشل ہدیہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑ رہا تھا. اور اس اکاؤنٹنٹ کے پاس کبھی کسی نے یہ نہیں تھا پوچھا کہ تم نے کتنا دیا کتنا دیا ہے. حالانکہ وہ اکاؤنٹنٹ بہت سارا پیسہ چوری بھی کر رہا ہے. اب یہودا کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں پڑھ سکتے. یہودا کے پاس خزانے کی پورٹری ہوتی تھی اور اس قدر زیادہ آفرنگ اور اس قدر پیسہ اکٹھا ہوتا تھا کہ وہ بہت سارا پیسہ غریب غربا کو بھی دیتے تھے, لوگوں کو بھی کھلاتے تھے, کیونکہ یسوع کے ساتھ ایٹ اے ٹائم بہت زیادہ کراؤڈ موو کرتا تھا اور اس سارے کراؤڈ کے باوجود ان کے پاس کبھی بھی پیسے کا نہیں سنا ان کو کبھی کراؤڈ نہ پوچھے. یسوع کے لباس پر غور کیجیے, حالانکہ وہ غریب تھا, وہ ہماری خاطر غریب ہوا تھا, لیکن پھر بھی سپاہیوں نے جب اس کی پوشاک اس کا چوغا دیکھا تو انہوں نے کہا اسے پھاڑنا نہیں ہے بلکہ آپس میں قرآن ڈالتے ہیں, کیونکہ یہ عام چوغا نہیں ہے, یہ شاہی چوغا ہے. زیادہ تر پرنس اس وقت یہ ایسا چوغا کرتا. یسوع کی غربت کا اندازہ یہاں سے کیجیے کہ اس کے پاس اپنی پرسنل 3 شپس ہوتی تھی, 3 کشتیاں تھیں اور اس کا سیپریٹ کیبن تھا جس کے اندر وہ سویا کرتا تھا. اگر یسوع غریبی کی حالت میں بھی یہ کچھ اپنے پاس رکھتا تھا تو اگر واقعی آپ اندازہ کیجیے اس کی قدرت کا اور اس کی بادشاہی کا, اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے آسمان پر جہاں پر وہ ہمارے لیے گھر تیار کر رہا ہے, محل تیار کر رہا ہے, وہاں کی سڑکیں بھی سمیت, تو ہر ایک چیز کی کاسٹ یسوع نے اپنے بہو سے پیش کی ہوئی ہے. میں حیران ہوتا ہوں. آج بھی یسوع کے لہو کی قیمت کیوں ہماری ٹریجڈیوں پر آ کر بک جاتی ہے؟ آج کیوں جب خدا کی طرف دینے کا وقت آتا ہے تو ہم اندازے لگاتے رہتے ہیں؟ پلیز اس بیوقوفی سے نکل آئیے. آپ کا خدا آپ کے لیے بڑے بڑے پلانس رکھتا ہے, وہ آپ کے لیے بڑی بڑی سوچیں رکھتا ہے, لیکن صرف اور صرف اگر کوئی چیز آپ کو اس کا پلانس کو پورا ہونے پر روک رہی ہے تو وہ آپ کی اپنی انا ہے, آپ کی اپنی انا ہے. پلیز اپنی میں سے نکل آئیے اور اپنی میں کی جگہ اپنے خدا کو دے دیجیے اور پالوس کی طرح کہنا شروع کر دیجیے, اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللیلویا. کیونکہ جب آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے بدن کو اور اپنی خواہشوں کو صلیب پر کھینچ لیں گے تو پھر یقین جانیے اس مردہ بدن میں اس کا روح داخل ہو جائے گا, اور اس نے خود کہا تم اس مقدس کو اٹھا لو, میں تیسرے دن سے اٹھا کھڑا کروں گا. ہاللیلویا. خدا آپ کو بھی جو کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو بھی جو کچلے ہوئے ہیں, جو پست ہیں, مجبوریوں میں, بے یقینی میں, بیماریوں میں اٹھا کھڑا کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ اس وقت اٹھیں گے جب آپ کی زندگیوں کے اندر بھی, اس تاریکی کے اندر بھی, اس سناٹے کے اندر بھی ایک تیز آندھی کا سناٹا آ رہے ہیں اور آگ کی شعلہ سے پڑتی ہوئی زبانیں آپ پر آ کے ٹھہر جائیں. اور لکھا ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے. ہاللیلویا. میرے عزیزو یاد رکھیے جب خدا کسی کو بلاتا ہے تو وہ کسی کا گناہ نہیں چھوڑتا, وہ ہمیشہ لبالب بھرتا ہے. ہاف خدا کا پلان نہیں ہے, خدا کا اسٹینڈرڈ فولنس ہے. صرف اور صرف ایک ہی جگہ ایسا حوالہ ملتا ہے جب یسوع کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ کسی خالی چیز کو بھر دے. صرف ایک ہی دفعہ یسوع کو اپرچونٹی ملتی ہے, اور وہ اپرچونٹی وہ موقع بھی اس وقت یسوع لیتا ہے جب اس کی ماں اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اس گھر کے اندر میں ختم ہو گئی. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو خالی کر کے یسوع کو پیش نہیں کریں گے وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا. یہ اس خواب سے نکل آئیے کہ پاسٹر بھی لائے گا, تھوڑے کے ہاتھ پھیرے گا, تھوڑے کار بودا وزٹ کرے گا تو پھر ہی تھوڑے اندر تک آئے گی. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. You have to make your decision. یاد رکھیے یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں ایک شخص 38 برس اپنی زندگی کے لیے اسی لیے ضائع کر دیتا ہے کہ وہ کسی پاری کے انتظار چھپا رہتا ہے. وہ نہیں سوچی پیامد ہے کوئی آئے گا
کوئی ہلارا دے گا، کوئی چٹا مروائے گا، کوئی زبور چھڑے گا، کوئی چٹا لگے گا، حاضری ہوئے گی تو پھر ہی نکلے دیتا ہے. پلیز اس بات سے نکل آئیے. 38 برس اس نے ضائع کر دیا اپنے صرف اور صرف انتظار میں. You have to take your step. آپ کو اپنی زندگی کا فیصلہ آج ہی کرنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے عبرانی 6 باب میں، اگر آج ہی تم اس کی آواز سنو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. آج ہی کال پرسوں ترسوں ٹھیک ہے، اگلے دعا سے پھر کرتے کرتے اپنا ٹائم جاتا. اور اس نے اپنی زندگی کے 38 برس ضائع کر کے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. خدا کے کلام میں یہ حوالہ لکھا کہ 38 برس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. عمر کی نہیں، شکر ہے پھر بھی یسوع کے پاس آئے. لیکن یہ سنا کے ساتھ اس سے پہلے سوال یہ کیا، کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے؟ اپنی زندگی میں غور کیجیے. آپ کو خدا کتنی دفعہ پوچھ رہا ہے کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے؟ آپ کب ٹھیک ہوں گے؟ ہر دفعہ آپ کلام سنتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو کلام واضح طور پر بول بول کر بتا رہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو پھر بھی ہم دنیا کی روٹیاں کچھ کرنے کی چاہتے ہیں. پلیز اس بیوقوفی سے نکل آئیے. خدا اپنے شاگردوں کو اس سے پہلے کہ وہ آسمان پر اٹھایا جائے واضح طور پر پوچھ رہا ہے کہ جب تک تم پر روح القدس نازل نہ ہو تم یہاں پر کیا کرو؟ ٹھہرے. پلیز یو ہیو ٹو ویٹ. کلام میں لکھا ہے اپنے خدا کا انتظار کرنے والے اور کاموں سنیا زور پاتے ہیں. پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کا خدا آپ کو فل کرے اور جب دنیا آپ کو چیک کرے اپنے ٹیسٹ میں، تو پھر دنیا اپنا ٹیسٹ بھول جائے اور پھر صرف اور صرف آپ کا ٹیسٹ ہی چل جائے. اور سب ایک بھی تھا مجھے لہو کا رنگ دے، کوئی رنگ تو جب تک یسوع کے لہو کا رنگ نہیں آپ کی زندگی میں لگے گا باقی دنیا کے رنگوں سے آپ نکل آئیں گے. اور یقین جانیے جس دن آپ کو یسوع کے لہو کا رنگ چڑھ گیا اس دن آپ کو کوئی دوسرے رنگ بھائیں گے. میری دعا ہے اس مذہب پر خدمت کرنے والوں سے لے کر ہر ایک شخص کی زندگی میں یسوع کے لہو کا رنگ چڑھ جائے. میرے کہنے سے یہ فرق نہیں پڑے گا کہ فیملی ٹی وی کٹ دیکھا کرو، ڈرامے چھاڑ دو، دعا کریا کرو، وہ پائلی چھٹو دیا کر میں موبائل دینا لگے رہا کرو، دعا کر لیا کرو، بائبل پڑھ لیا کریں، خدا کے کلام کو سن لیا کریں. نہیں، جب تک آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی. لیکن یاد رکھیے یہ چیز ہے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے خدا سے دور لے کر جا رہے ہیں، آپ کو دوسری راہ پر لے کر جا رہی ہیں. اور جس منزل پر جس ٹریک پر آپ چل رہے ہیں یہ ٹریک کبھی بھی آپ کے لیے برکت اور سرفرازی اور سلامتی کا نہیں ہے. صرف اور صرف اگر کسی کے ارادے آپ کی بڑھوتی کے ہیں، آپ کی برکت کے ہیں، آپ کی سلامتی کے، تو یہ 28 باب کو پڑھیے، وہاں پر صرف اور صرف ایک ہی ہے، اس کا نام یہوہ ادونائے ہے. وہی کہہ رہا ہے میرے ارادے تمہارے بارے میں، میرے خیال تمہارے بارے میں سلامتی کے ہیں، بڑھوتی کے ہیں اور برکت کے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے خدا اس ڈیڈ چرچ میں، اس مردہ زندگی میں اپنے روح کو ڈیل رہا ہے. اور جب جن کی زندگی میں روح ڈیلا جاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے یہ چرچ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ چرچ کی برتھ کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب یہ چرچ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس چرچ کی منسٹری سے خدا عجیب طور پر اپنے جلال کو ظاہر کر رہا ہے. خدا عجیب طور پر لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے. اور پہلے ہی سرمن اب دوسرا بات اور اس کی 40ویں آیت کو پڑھیے گا میرے ساتھ. یہاں پر لکھا ہے اس نے اور بہت سی باتیں جلا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا اور انہوں نے بپتسمہ لیا اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. اراؤنڈ 3000 لوگ ایک ہی وقت میں 3000 لوگوں نے توبہ بھی کی. اور صرف توبہ یہ نہیں کہ نہ تم کی حد تک کی. کل مجھے کال آئی، میں نے کہا بھائی صاحب مجھے بڑی خوشی ہے میرے شوہر نے توبہ کر دی. اس کو میں پانی کا بپتسمہ دیا. میں نے کہا بہن ایک بات کا خیال رکھیے، مجھے بہت خوشی آپ کے شوہر نے توبہ کی ہے،
نجات پا لی اور پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، صرف لعنتوں کی حد تک نہ رہے. کیونکہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس طرح لباس چینج کرتے ہیں اسی طرح ہم روز یسوع کو پہنتے اور اتارتے ہیں. پلیز اپنی زندگیوں پر غور کیجیے. لیکن یہ 3000 وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف یسوع کو پہننے اور اتارنے کے لیے نہیں رکھا، بلکہ جب ایک دفعہ یسوع مسیح کو پہن لیا ہے تو پھر وہ ان کی زندگیوں کی پہچان بن گیا ہے، وہ ان کی آئیڈینٹی بن گیا ہے. وہ جہاں کہیں جاتے ہیں، جس محفل میں بیٹھتے ہیں، جس جگہ پر لغو میں بیٹھتے ہیں، ہر جگہ پر لوگ ان کی گفتگو سے، ان کے بول چال سے اندازہ لگا لیتے ہیں یہ ضرور ضرور خدا کے لوگ ہیں. ہاللیلویا. پلیز اس لیے خدا کے لوگوں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آئیے رجوع لائیں، آئیے توبہ کریں تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے. کیونکہ تازگی اس وقت آئے گی جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں آئے گا. خدا نے ساموئیل سے لے کر قوم بنی اسرائیل کا پہلا نبی ساموئیل تھا، اور ساموئیل سے لے کر اس نے پرانے عہد نامے کو پڑھیے، بہت سارے نبیوں کی معرفت صرف ایک ہی بات کا کلام کیا ہے، اور وہ کلام یہ تھا کہ توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. لیکن دنیا نے ہر دفعہ اس پیغام کا مذاق اڑایا، اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر کے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اپنی زندگیوں کے لیے خدا کے الہی غضب کو اپنی زندگیوں پر نازل کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ رومیو پہلے باب میں لکھا ہے خدا نے انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا. اگرچہ خدا کی الوہیت اور اس کی ابدی قدرت ان کی زندگیوں میں ظاہر ہو رہی تھی، آج خدا اپنے کلام سے، اپنے معجزات سے، اپنے عجائب سے، اپنی شفقت کی انتہا سے آپ کی زندگیوں پر اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے. لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے، رومیو کی کتاب اس کے پہلے باب میں جن لوگوں کا ذکر ہے اس طرح آپ کی زندگی نہ ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو ٹوسٹ کیجیے، اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچائیے، اپنے آپ کو اس بیرا روش سے نکالیے اور صرف تماشائی نہ بنیے بلکہ پرفارمر بن جائیے. آپ جب کسی بھی تماشا گاہ میں اسٹیج پر جاتے ہیں تو تماشا گاہ میں لوگ لیٹ آتے ہیں، میرے دوستوں، پرفارمر کبھی لیٹ نہیں ہوئے، گراؤنڈ میں کھلاڑی کبھی لیٹ نہیں ہوا. میچ شروع ہونے سے پہلے کھلاڑی گراؤنڈ میں ہوتا ہے، کراؤڈ بعد میں آتا ہے. اس لیے آج سے اپنی زندگی کا فیصلہ کیجیے، آپ آڈینس ہیں یا پھر اس کے چیمپئنس ہیں. لیکن اگر آپ میں خدا کا چیمپئن بننا ہے تو پھر پالوس کہتا ہے دوڑ میں دوڑتے تو سبھی ہیں، انعام صرف ایک لے کر جاتا ہے. اس لیے پالوس کی خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے دوڑو کہ جیتو. ہاللیلویا. اس لیے پلیز آئیے اس دوڑ کو جس کو ہمیں خدا نے دی ہوئی ہے، آئیے اس دوڑ کو اس ایمان سے دوڑیے کہ ہم نے جیتنا ہے، ہم نے فتح پانی ہے، اور ابتدائی رسولی کلیسیا کی طرح ہم نے اپنی زندگیوں سے اس کے جلال کو ظاہر کرنا ہے. ہاللیلویا. آج پینتیکوس کا دن دوبارہ سے وعدہ کی تجدید کا دن ہے، دوبارہ سے ریئلائزیشن کا دن ہے. آئیے اپنی توبہ کو دوبارہ سے ریئلائز کیجیے، اپنے وعدوں کو دوبارہ سے یاد کیجیے کہ آپ نے خدا کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے ہیں. اگر آپ نے وعدے کیے ہیں تو آئیے ان وعدوں کو یاد کیجیے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور چلم ہاتھ کے لیے دعا کریں. آئیے خدا سے کہیں، خدا اس سے پہلے کہ میں بیماروں کے لیے دعا کروں میں چاہتا ہوں آئیے پلیز اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے اندر ایمان کو اور زیادہ مضبوط کیجیے، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کی طرف نگاہ کیجیے، اپنی زندگیوں پر غور کیجیے. آپ کہاں پر کمزور ہیں، کہاں پر دشمن آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کہاں پر آپ فریب کھا رہے ہیں. آئیے اس فریب سے نکلیے. خدا کے لوگوں، خدا آپ کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. اس نے یسوع کے بدن کو آگر بعد نہیں چھوڑا، اس نے اس کے جسم کو گلنے سڑنے نہیں دیا، بلکہ اس نے اپنے وعدہ کے مطابق یسوع کو اٹھا کھڑا کیا، باپ کے دائیں ہاتھ سر بلند کیا، اور باپ سے وہ روح القدس جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس نے اس کو نازل کیا ہے، جس کو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں. آئیے خدا کے لوگوں، اگر آج خدا کروں آج دنیا میں اس کے خادموں میں ہیں تو ہمارے اندر کیوں نہیں؟ یہ سوال میرے اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج ہمارا سایہ پڑنے سے بیمار اور مفلوج لوگ
لوگ اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ آج ہمارے چرچز میں اندھوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ آج ہمارے چرچز میں لنگڑے کیوں نہیں چل رہے؟ آج ہمارے چرچز میں مغروب رفتہ آزاد کیوں نہیں ہو رہے؟ آج دکھی لوگ کیوں بحال نہیں ہو رہے؟ کون سی چیز ہے، کون سا گناہ ہے جس نے خدا کے روح کو رنجیدہ کیا ہوا ہے؟ آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، آئیے خدا سے معافی مانگیے، اور آئیے آج کے بعد خدا کے ساتھ اس کے سٹینڈرڈ میں کھڑا ہو جائیے۔ جو سٹینڈرڈ خدا نے رکھا ہوا ہے ہم نے اس سٹینڈرڈ پر آنا ہے۔ اپنے سٹینڈرڈ کو رد کیجیے۔ ہر کسی نے اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کا سٹینڈرڈ خدا کی نظر میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ ہم نے اس سٹینڈرڈ پر آنا ہے جو خدا کا سٹینڈرڈ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے اپنی آوازوں کو بلند کیجیے، آئیے خدا کے آگے چلائیے، آئیے اس سے منت کیجیے، اس سے کہیے کہ شفا دینے کے لیے، موت سے کھیلیے، اس مرض کو استعمال کر، بیماروں کی شفا کے لیے، بحالی کے لیے ہماری زندگیوں میں کام کرو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ رب اللہ شانداری میں رس دے میں لڑا براسا۔ ہاللیلویا۔ اے خدا ہم تیرے حضور میں آتے ہیں۔ او اب کل شندر درس میرے او اب کل شندر درس میرے او اب شندر درس میرے بلا شندر او لا شندر درس میرے آئی خدا سے کہیے ہمیں پینٹیکوسٹ کا ایکسپیرینس کریں، آئی پینٹیکوسٹ کا ایکسپیرینس مانگیں، آئی وہ آپ مانگیے جو واقعی ہماری زندگیوں میں خدا کی جلال کے لیے ظاہر ہو۔ اسٹیفنس نے ذمہ داری کو لیا، ہمیں بھی اس کی ذمہ داری صرف اور صرف روٹیاں بانٹنا تھی، لوگوں کو خوراک مہیا کرنا تھی، لیکن اس نے صرف روٹیاں بانٹنے تک اپنے آپ کو محدود نہیں کیا، بلکہ اس نے لوگوں کو روحانی خوراک سے بھی ریس کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے عزیزو، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ میٹر نہیں کرتا آپ کا چرچ میں کیا رول ہے، میٹر یہ کرتا ہے آپ کے اندر اس کے روح کی پیاس اور بھوک کتنی ہے۔ لکھا ہے اے پیاسو میرے پاس آؤ۔ اگر آپ کے اندر اس کی پیاس ہے تو میرا خدا آپ کی پیاس بجھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اس کی ہنگر ہے تو وہ آپ کی بھوک مٹا سکتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اسے بھوکی اور پیاسی بھیڑ پر ترس آیا اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم ہی انہیں کچھ کھانے کو دو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے مسوا پر لے کر آئیے۔ راہ شاندار اپنے ہونٹوں کا خطرہ کیجیے، اپنی آوازوں کو کھولیں۔ اگر آپ کے دلوں پر چوٹ لگی ہے، اگر آپ نے فیل کیا ہے کوئی نہیں ہمیں یسوع کی ضرورت ہے تو آئیے اسے پکاریے، آئیے اسے آواز دیجیے، وہ آپ کی آواز پر جواب دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر ہو۔ Praise